سینٹ کے انتخابات میں عمران خان کا اصل اعتماد کس نے توڑا؟ ممبران نے یا پھر مالکوں نے؟ میں ایک بات بتاؤں کہ دیکھیے یہ بہت زیادہ بات ہوئی ہے اور میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی تھا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے. اچھا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ابھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ نیوٹرل ہونا ان کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں. آدھی اکانومی کے وہ حصے دار ہیں، تو وہ بہت سہولت کے ساتھ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نیوٹرل نہیں ہوئے. ہر الیکشن ان کی مرضی سے ہوتا ہے، ہر الیکشن میں مینورنگ وہ کرتے ہیں. ہر جمہوری حکومت کے اوپر تلوار انہوں نے لٹکائی ہوتی ہے. ہر جمہوری سیاستدان کو جو ہے اس کی تصحیح وہ کرواتے ہیں اور بنیادی طور پہ لوگوں کو اس مشغلے میں مصروف رکھتے ہیں کہ کہیں لوگوں کا دھیان ان کی طرف نہ آ جائے، کیونکہ ایک دفعہ دھیان ان کی طرف آ گیا تو پھر لوگ بھول جائیں گے کہ یہ سیاستدان کوئی کرپٹ ہے یا ان کے کوئی اثاثے ہیں، پھر بات بہت آگے تک جائے گی. تو میرے خیال میں اس بات کو یوں کہنا چاہیے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں عمران خان کا اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا 2018 میں دیا، جتنا چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں دیا تھا. اتنا ساتھ نہیں دیا جتنا سینٹ میں دیا تھا. اچھا یہ بھی بتائیے کہ سینٹ کے الیکشن میں دھوکہ عمران خان کے چلو اپنے جنہوں نے بھی دیا، لیکن برس وہ پڑے الیکشن کمیشن پر، سارا غصہ الیکشن کمیشن پر نکال دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے الیکشن کمیشن پہ ظاہر ہے وہ اداروں کو تباہ کرنے آئے ہیں، اور جیسے میں یقیناً یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کے ادارے کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا. ہر بات میں جب وہ فوج کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، ادھر سے فوج کہتی ہے سیاست میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہر دوسرے دن وہ سیکیورٹی پہ میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. بھئی کون سی جنگ ایسی لگی ہوئی ہے جس پہ سیکیورٹی کے معاملات ڈسکس ہونے ہیں؟ جنگ تو صرف آپ کے اپنے لوگوں سے لگی ہوئی ہے اور تو کوئی نہیں ہے. تو وہ انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا. پھر انہوں نے آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ پہ بھی حملہ کیا، سرکاری املاک پہ بھی حملہ کیا، پی ٹی وی میں بھی چڑھ دوڑے تھے، اور یہ جو صدر ہیں عارف علوی صاحب یہ خوشخبری سنا رہے تھے آڈیو کال میں عمران خان کو، اور عمران خان صاحب ان کو داد دے رہے تھے. تو یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ ان لوگوں کا طور طریقہ یہ ہے. اب یہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلے دیے ہیں وہ بڑے واضح ہیں، تو وہ اس کے بعد سے ان کا غصہ الیکشن کمیشن پہ آ گیا. وہ کسی بھی جمہوری ادارے پر چڑھائی کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کے علاوہ وہ کسی دن سپریم کورٹ کو بھی گالی نکال سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کی سیاست یہی ہے، انہوں نے سیکھا ہی ہے. تو یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو سوچ ہے، وہ تصادم پر لوگوں کو مجبور کرتی ہے، وہ کہیں بھی تعاون کی طرف نہیں آتی. تو جمہوریت بنیادی طور پہ تصادم کا نہیں، تعاون کا نام ہے. تو تعاون اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ہر ادارے پر چڑھ دوڑیں گے، پاکستان کی ہر قدر کو تباہ کریں گے. الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ان کا یہی ہوا، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر ان کی بے بسی تھی. انہیں توقع تھی کہ جس طرح شو آف ہینڈ انہوں نے قومی اسمبلی میں تحریک خود اعتمادی یا بد اعتمادی انہوں نے کامیاب کرائی ہے، اسی طرح لوگوں کے پیشانیوں پر پستول رکھ کر یہ بڑے مزے سے یہ سینٹ میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ووٹ کی سیکریسی پر ساری دنیا میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. یہ آئین کا حصہ ہے، تو اس پہ اتنا تلمل آنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اب جو میرے خیال میں جو انہوں نے بہتان لگائے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اس کا بڑا سخت نوٹس لینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن چاہے تو اس کے اوپر کارروائی بھی کر سکتا ہے، انہیں سزائیں بھی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آدمی نہیں بولتا، یہ ایک آدمی بریفنگ دیتا ہے، پھر اس کے بعد سارے مل کر اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں اور باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیمپین کرتے ہیں. یہ ہمیں بہت بعد میں سمجھ آئی. گو نواز گو کی کیمپین جو ہے وہ بھی اسی طرح چلائی گئی تھی، اسی طرح کرپشن، ڈاکو، چور اور اس طرح کے